صبح کا سورج جیسے ہی شاذم کے نئے گھر پہ طلوع ہوا تھا، شاذم کسی خواب کی کیفیت سے واپس آیا تھا۔ پوری رات وہ بس آیت اور گزرے ہوئے 4 سالوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جسے سب لوگ مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے وہ زندہ تھی، اور یہ بات ایک طرف خوشی بھی دے رہی تھی تو دوسری طرف زحال اور اس کی شادی کی بات اسے پریشان بھی کر رہی تھی۔ زحال کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ نشے کی حالت میں اس کے ساتھ غلط کر چکا ہے اور وہ ماں بننے والی ہے، اس کے بچے کی ماں، مگر شاذم کو اس رات کا کوئی واقعہ یاد نہیں تھا۔ وہ اس بات کو جھٹلا دیتا اگر اسے اس رات کا کچھ تو یاد ہوتا، مگر اب سوائے انتظار کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف رابعہ بیگم نے زحال کو تسلی دی تھی کہ شاذم اسی سے ضرور شادی کرے گا۔ شاذم کو اس حویلی سے گئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، مگر وہ دوبارہ لوٹ کر اس حویلی میں نہیں آیا تھا اور یہیں پاس زحال کو پریشان کر رہی تھی۔ مومانی جان، میں اپنے بچے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ میں جانتی ہوں اس رات جو بھی ہوا وہ غلط تھا، مگر اب مجھے کوئی اور نہیں اپنائے گا، اور مجھے یہی ڈر ہے کہ شاذم مجھے ٹھکرا نہ دے جس طرح اس نے مجھے پہلے ٹھکرا دیا تھا، اور وہ اتنا عرصہ اپنے شہر والے بنگلے میں رہ رہا ہے۔ مومانی جان، میں کہنا تو نہیں چاہتی، مگر ہر وقت مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی اور کو۔ ابھی وہ اپنی بات بول ہی رہی تھی کہ رابعہ بیگم نے بات روک دی۔ ارے تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ابھی تک آیت کو ہی نہیں بھولا، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، اور ویسے بھی اس رات شاذم نے جو بھی کچھ کیا تھا وہ تمہارے بقول نشے میں تھا، اور اگر ہوش میں ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں، مگر تمہارا نقصان ہوا ہے، اس لیے شاذم ہی تم سے شادی کرے گا، اور یہ بات پکی ہے۔ تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ وہ تمہیں ٹھکرا دے گا، کیونکہ اسے ہر صورت میں تم سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ گویا اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ زحال نے یہی کہا تھا کہ وہ شہر والے گھر میں اگر اس کے ساتھ رہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اس کی اس بات پر پہلے تو رابعہ بیگم حیران ہوئیں، اور پھر زحال کی بات سمجھ کر وہ مان گئیں، کیونکہ زحال کی باتوں سے رابعہ بیگم کے دل میں بھی یہ شک بیٹھ گیا تھا کہ کہیں شہر میں تو اس نے کسی اور کو پسند نہیں کر لیا۔ انوشے پریشانی سے شاذیب کو دیکھ رہی تھی۔ شاذیب، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مومانی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے چپ چاپ بیٹھے رہے تو بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ جب سے وہ لوگ چودھریوں کی حویلی سے واپس آئے تھے تب سے سب لوگ خاموش تھے۔ انوشے کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ کوئی منصوبہ بنا کر اس پر عمل کریں گے، مگر یہاں تو سب لوگ نارمل تھے، اور یہیں آج اس نے شاذیب سے پوچھ ہی لیا تھا۔ شاذیب پرسکون ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر بس اتنا ہی بولا، شادی والے دن جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ انوشے حیران ہوئی، کیا مطلب شادی والے دن؟ کیا ہم سارے لوگوں کو حقیقت شادی والے دن کھولیں گے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں اپنے شاذیب پہ یقین ہے نا؟ انوشے نے اس بات میں سر ہلایا، تو بس تم یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی باتوں میں یقین تھا، انوشے بھی خاموش ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اگلے دن شاذم نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ مینشن میں آیا تھا۔ معاویہ شاہ جو ابھی تیار ہو کر آفس کے لیے نکلنے ہی والا تھا، جب اسے ملازم نے اطلاع دی کہ شاذم اس سے ملنے آیا ہے تو وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا کہنے لگا۔ شاذم وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آیت کا پوچھنا چاہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ آیت اسے نظر انداز کیوں کر رہی ہے۔ پوری رات اس نے یہیں سوچتے گزار دی، اور پھر اسے یہی فیصلہ ٹھیک لگا کہ وہ سیدھا جا کے معاویہ اور آیت سے ہی بات کر لے، کیونکہ یہ تو پکا تھا کہ وہ اسی کی ہی آیت تھی، اور ان 4 سالوں میں شاذم چودھری کو اس سے عشق ہو گیا تھا، اور وہ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھا جب داخلی دروازے سے آیت داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ شاذم نے آیت کو دیکھ لیا تھا، دیکھا تو آیت نے بھی تھا۔ شاذم کی نظروں میں محبت تھی، مگر آیت کی نظروں میں اجنبیت۔ وہ آگے بڑھ کر آیت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آیت نے اپنے قدم پیچھے بڑھائے، تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر اس سے پوچھنے لگی، آپ یہاں پر؟ کوئی کام ہے کیا؟ اتنا تو آیت کو یاد تھا کہ وہ کل رات اس انسان سے مل چکی تھی، مگر اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ انسان صبح صبح اس کے گھر پہ کیا کرنے آیا ہے۔ ابھی شاذم کو جواب دیتا یا کوئی مزید سوال وہ کرتی جب سیڑھیوں سے معاویہ شاہ اترتا ہوا نظر آیا۔ آیت نے جیسے ہی معاویہ کو دیکھا وہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آیت کا یوں کرنا شاذم کے دل میں آگ لگا چکا تھا، مگر وہ ابھی ضبط کیے چپ چاپ کھڑا رہا۔ معاویہ نے آیت کو اندر جانے کا کہہ دیا تو وہ بھی ایک نظر شاذم پر ڈال کر اب اندر چلی گئی تھی۔ اسے کل رات بھی اس انسان کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ شاذم معاویہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ معاویہ بھی
بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج تم پہلی بار میرے گھر پہ آئے ہو، کھانا کھائے بغیر تو نہیں جانے دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شاذم بھی اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، کافی اچھی جوڑی ہے آپ لوگوں کی۔ یہ الفاظ شاذم چودھری نے کیسے ادا کیے تھے وہ وہیں جانتا تھا۔ ماویہ مسکراتے ہوئے شکریہ کہنے لگا۔ کافی گہری رشتہ داری لگتا ہے آپ کے کوئی رشتہ دار ہے۔ ماویہ جو شاذم کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر اس کی مسکراہٹ پہلے تو پھیکی پڑی مگر پھر اپنے تاثرات کو بدلتے ہوئے خوش دلی سے کہنے لگا، نہیں، یہ رشتہ دار تو نہیں ہے مگر دل کے بہت قریب ہے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ ماویہ شاہ کی زندگی ہے، اس کے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ میں ایک عزم تھا، جیسے وہ کسی کی نظر بھی آیت پہ برداشت نہیں کرے گا، مگر سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر تھا جو اسے 4 سال سے ٹوٹ کر عشق کرتا تھا۔ بھلا وہ اپنی بیوی کو کیسے کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا تھا؟ ماویہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ شاذم آج کچھ زیادہ ہی سوال کر رہا تھا۔ جب بھی اس کی بات شاذم سے ہوا کرتی تو وہ بس کام کے حوالے سے بات کیا کرتا اور پھر چپ ہو جاتا، مگر یہ شاذم بہت زیادہ سوال کر رہا تھا اور یہی بات ماویہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کیا ہوا شاذم؟ آج تم عجیب سا برتاؤ کر رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ماویہ نے پوچھا تھا۔ شاذم سے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرانے لگا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ سالوں کا انتظار ختم ہو گیا۔ جس کا انتظار تھا وہ بس چند دن میں ہی مجھے مل جائے گی، اس نے مسکرا کر ماویہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ماویہ کو اس کے الفاظ میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ شاہ 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 میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے وہی جوڑا چاہیے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، مگر آپ نے سارے ہی منگوا لیے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماویہ شاہ کی طرف آئی تھی۔ ماویہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میری آیت کی نظر جس چیز پر پڑے وہ ساری چیز تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں تو یہ کپڑے کیا چیز ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے آیت کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ آیت بھی اس کی بات پہ شرمانے لگی، مگر ان دونوں کی یہ باتیں کسی کے دل میں خنجر کی طرح لگ رہی تھیں۔ شاذم سے مزید بیٹھنا ممکن نہ ہوا، وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماویہ نے اسے کھانے کے لیے روکا تھا مگر اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسے آج حویلی جانا ہے اور وہ معذرت کر چکا تھا۔ ماویہ نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور پھر وہ لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی میں آتے ہی اس نے ایک زوردار مکہ اپنے شیشے پر مارا تھا۔ ماویہ کا یوں آیت کے قریب آنا، آیت کا یوں ماویہ کو چھونا، ماویہ سے ضد کرنا، ماویہ سے بات کرنا، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنا، یہ سب اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ 4 سال اس کے بغیر شاذم نے گزارے تھے اور وہ اس وقت یوں اسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ شاذم سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ جو لڑکی کچھ سال پہلے اسے محبت کے دعوے کر رہی تھی، جس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ اتنی بے تکلف ہو سکتی تھی؟ وہ بھی اس شخص سے شادی کرنے جا رہی تھی، یہ بات اسے ہرگز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مگر وہ اتنا تو جانتا تھا کہ کچھ تو غلط تھا جو شاید وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے انتظار کرنا تھا، اس وقت کا انتظار کرنا تھا جب حقیقت اس کے سامنے آ جائے، کیونکہ حقیقت وہ نہیں تھی جو دکھائی جا رہی تھی، کچھ تو ایسا تھا جو چھپا ہوا تھا، اسے بس وہیں تک پہنچنا تھا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حقیقت جان کے رہے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلوں سے گزرنا پڑے، مگر وہ حقیقت کو جان کے ہی رہے گا۔ ایک طرف رابعہ بیگم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، ظاہرشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی مدد کروا رہی تھی، کیونکہ اس شادی سے وہ بھی خوش نہیں تھی۔ جو کچھ اس دن انوشے نے بتایا تھا وہ سن کر سب لوگوں کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن ابھی آہل اور ظاہرشاہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے صبر کرنے کے، تو وہ لوگ صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خانزادہ حویلی میں جب یہ بات پہنچ چکی تھی کہ شاذم و زحال کی شادی بہت جلدی ہونے والی ہے، ایک طرف کچھ لوگ خوش تھے تو کچھ لوگ پریشان بھی۔ سب لوگ صحن میں بیٹھ کر چائے کے مزے لے رہے تھے جب ملازم اندر داخل ہوا اور کسی عالیان شاہ کے آنے کی اطلاع دینے لگا۔ خانزادہ ایوب کو اس دن وہ لڑکا یاد آیا تھا اور پھر انہوں نے منان کی طرف دیکھا تھا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور وہ اندر داخل ہوا، سب سے حال چال دریافت کرنے لگا۔ سب لوگ خوش دلی کے ساتھ اسے جواب دے رہے تھے۔ جب عالیان نے اپنے بھائی کی شادی کی بات کی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ 2 دن بعد شادی کے فنکشن سٹارٹ ہیں، ہماری زیادہ فیملی نہیں ہے، بس میرا بھائی ہی ہے، مگر منان میرے بھائیوں کی طرح ہے، تو آپ سب لوگ میری فیملی ہیں، تو آپ لوگ ضرور آئیے گا۔
تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ہماری شادی میں شرکت کریں۔ خانزادہ ایوب نے خوش دلی کے ساتھ کارڈ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، اگر کوئی بھی کام ہو تو ہمیں بتانا، خانزادہ ارباز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عالیان نے اس بات میں سر ہلایا اور مزید 2-3 باتیں میں مصروف ہو گئے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ایک طرف زحال کی شادی کی تیاریاں تھیں تو دوسری طرف آیت کی شادی کی تیاریاں۔ یار جلدی کر لو، کتنا ٹائم لگاؤ گی؟ منان تمنا کو پچھلے 1 گھنٹے سے نیچے آنے کا کہہ رہا تھا، وہ بس 5 منٹ کرے جا رہی تھی۔ یار آج مہندی ہے، شادی نہیں ہے، اور ویسے بھی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ سچ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، مگر لڑکیاں کہاں سننے والی تھیں۔ نیچے سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ خانزادہ ایوب، خانزادہ ارباز، شاویز خانزادہ، شاہ خانزادہ، منان خانزادہ، میرب، حمیرہ خانزادہ، زینب خانزادہ، حرم خانزادہ، مفرح خانزادہ، انوشے خانزادہ، سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ پہلے تو شاہ زیب نے سب کو یہ کہہ دیا تھا کہ پورے خاندان کو جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر پھر منان نے بتایا کہ اس نے خاص طور پر پورے خاندان کو بلایا ہے، اس لیے سب لوگوں کو جانا پڑے گا، تو سب لوگ خوش بھی ہو گئے تھے۔ دوسری طرف معاویہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسکن کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا، کندھے پر شال لٹکائے، پشاوری چپل میں وہ وجاہت کا منہ بولتا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ اسی طریقے سے آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہا تھا جب بھائی کہتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا۔ معاویہ نے جب اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے گلے لگ گیا۔ بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی تھی تو معاویہ بھی مسکرانے لگا۔ چلیں بھائی، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، چلتے ہیں، وہ اسے نیچے آنے کی طرف کہہ رہا تھا۔ آیت بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ معاویہ جب نیچے آیا تو اس کے قریبی مہمان جو اس نے بلائے تھے وہ لوگ آ چکے تھے، جن میں شاذم چودھری بھی شامل تھا۔ وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کر آیا تھا۔ آیت پیلے کلر کے ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاذم چودھری کا بے ساختہ دل چاہا کہ اس کی نظر اتار لے، کیونکہ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور یہی حال معاویہ شاہ کا بھی تھا۔ دونوں کی نظریں آیت سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ مہمانوں کی نظر دلہن پر تھی، وہ کوئی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ معاویہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے نیچے لا رہا تھا، اور یہ منظر داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہوئے خانزادہ لوگوں نے بھی دیکھا تھا تو وہ لوگ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کسی نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ منان اور میرب تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے، اور باقی سب لوگ بھی پہچان گئے تھے کہ سامنے کھڑی لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ آیت ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں منان نے آیت کی اتنی باتیں کی تھیں اور اتنی ساری تصویریں دکھائی تھیں کہ وہ لوگ تو پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گئے تھے۔ عالیان جو دور کھڑا تھا، خانزادہ لوگوں کو اندر آتا ہوئے دیکھ کر ان کی طرف آیا اور ان کو پھر خوش دلی کے ساتھ اندر بلانے لگا، مگر ان کی تو خوشی جیسے کسی نے غائب ہی کر دی تھی۔ منان جلدی سے آگے بڑھا، ابھی وہ آیت کے پاس جاتا کہ جب درمیان میں شاذم آ گیا۔ سب لوگ وہاں پہ شاذم کو دیکھ کر بھی حیران ہوئے تھے، مگر ابھی اس کو آیت سے بات کرنی تھی۔ شاذم بھائی مجھے بات کرنے دیں، یہ آیت ہے نا؟ مجھے پتہ ہے یہ آیت ہے، مجھے ملنا ہے۔ منان بے تابی سے آیت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب لوگوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، مگر جب شاذم کی بات ان کے کانوں تک گئی تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ سامنے کھڑی لڑکی آیت ہی ہے، مگر وہ ہماری آیت نہیں ہے، وہ معاویہ شاہ کی آیت ہے۔ منان بے یقینی سے شاذم کی بات سن رہا تھا۔ عالیان معاویہ کو کان میں کچھ کہہ کر پھر آیت کا ہاتھ پکڑے عالیان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ بھائی یہ میرے بہت اچھا دوست ہے عبدالمنان، بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا، اور بھائی یہ ان کی فیملی ہے۔ معاویہ نے ادب کے ساتھ سب کو سلام کیا تھا۔ میں آپ سب کو کہہ رہا تھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے بھائی اور بھابھی کی شادی ہے۔ یہ میرے بھائی معاویہ شاہ ہیں اور یہ میری بھابھی آیت رحمان۔ سب لوگ ساکت نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نے سلام کیا اور پھر سب لڑکیوں سے ملنے لگی۔ ان سب سے مل کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آج پہلی بار مل رہی ہو۔ جب میرب کے گلے لگی تو بے تابی سے میرب کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ تمنا نے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ دیا۔ آپ سب سے مل کر اچھا لگا، اندر آئیں۔
आयत ने मुस्कुराते हुए सबको कहा था। शाजिम ने सबको चुप रहने का कह दिया था क्योंकि हकीकत अभी उसे भी नहीं पता थी और वो जानना चाहता था अगर अभी कोई बात खुल और वो जानता था कि अगर अभी कोई बात खुल गई तो माविया शाह बात को संभाल लेगा। इतना तो वो माविया शाह को जानता था कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर सबसे पहले वो जानना चाहता था कि आयत ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। जब तक वो हकीकत नहीं जान लेता तब तक उसे माविया शाह को भलक भी नहीं पड़ने देना चाहता था कि आयत रहमान से उन लोगों का कोई ताल्लुक़ है। आयत मुस्कुराते हुए माविया के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। शाह, देखिए ना, मेरा लॉकेट खुल गया है, आप बंद कर दें, आप दोबारा पहना दें। माविया ने उसके बाल आगे की तरफ किए, उसे लॉकेट बंद करने लगा। शाजिम चौधरी ने बेसाख्ता अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर दी। उसके दिल में अभी तक तकलीफ़ हो रही थी। वो कोई भी नहीं समझ पा रहा था उसकी मोहब्बत, जिसे वो 4 सालों से ढूंढ रहा था, आज वो उसके सामने यूं खड़ी थी जैसे उसे पहचानती भी ना हो। वो ये मंज़र देखकर भी नज़रअंदाज करना चाहता था, मगर दिल का क्या करता, दिल नज़रअंदाज करने को तैयार ही नहीं था। वो तो बार बार आयत को देखने का कर रहा था, यूं उसे किसी और के साथ देखकर उसके दिल में खंजर पैवस्त हो रहे थे। मगर जब तक उसने इतने साल सब्र किया था, अब उसे थोड़ा और सब्र करना था। रस्में वगैरह सब कर दी गईं और सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। आलियान, माविया, आयत उन सब के साथ ही बैठकर खाना खा रहे थे जब यकदम माविया ने कोई बात की और शाजिम का निवाला हलक में अटक गया था। वैसे आयत, शाजिम की भी शादी है, मैं तो सोच रहा हूँ एक ही दिन कर लेते हैं, वो हंसते हुए आयत को बता रहा था। आयत ने मुस्कुराते हुए शाजिम को देखा और फिर बोलना शुरू हुई। वाह, ये तो अच्छी बात है शाह, वैसे भी हमारे ख़ानदान में ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, क्योंकि हम लोग ही हैं, तो क्यों ना हम लोग एक साथ ही शादी कर लें। वो मुस्कुराते हुए माविया को कह रही थी। मेरी जान, तुम हुक्म करो, तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया कदमों में ला कर रख दूँ। उसके अल्फाज में मोहब्बत भरी हुई थी। आयत ने शर्माते हुए अपना सर झुका दिया, मगर ये मंजर सामने बैठे सब लोगों को नागवार गुजरा था। मनान सुर्ख आंखों से अपनी बहन को देख रहा था जो उसको पहचान भी नहीं रही थी। मीरब अपनी उस दोस्त को देख रही थी जिसने बचपन से लेकर जवानी तक उसका ख्याल रखा था। उसके लिए बहनों से बढ़कर थी और अब वो उसको पहचान भी नहीं रही थी। शाजिम सामने बैठी उस लड़की को देख रहा था जिसे वो 4 साल तक पागलों की तरह ढूंढता रहा। उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। आज भी खुद को उसके लिए संभाल के रखा हुआ था और वो यूं किसी और के साथ बैठकर मुस्तकबिल की तैयारियां कर रही थी। ये बात उसे नागवार गुजर रही थी। शाजिम ने बहुत मुश्किल से खुद को ठीक किया और फिर बोलना शुरू हुआ। मेरी शादी? मैं समझा नहीं। अरे यार, उस दिन तुम्हारे ऑफिस में आया था, मुझे कुछ काम था तो बाहर गया, घर जाने ही लगा था तो किसी की बार बार फ़ोन आ रही थी। मुझे अच्छा तो नहीं लगा था कि मैं उठा लूँ, मगर इम्पॉर्टेंट कॉल लग रही थी इसलिए मैंने उठा ली और माजरत करना चाहा तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आई थी। जब मैंने उसे बताया कि तुम बाहर गए हो तो कहने लगी कि मैं उन्हें बता दूं कि उनकी होने वाली बीवी फ़ोन किया है तो वो दोबारा मुझे फ़ोन कर दें। मैंने भी तुम्हारा काफ़ी इंतज़ार किया मगर तुम वापस ही नहीं आए और मैं भी चला गया था। और फिर हमारी मुलाकात पार्टी में हुई थी तो तुम वहाँ से भी चले गए थे और अब यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है तो मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे बहुत मुबारक हो, दिल से मैं खुश हूँ कि तुम भी घोड़ी पे चढ़ने वाले हो, वो शाजिम को देखकर कह रहा था। जब शाजिम के अल्फाज ने माविया को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया। पहली नहीं है, ये मेरी पहली शादी नहीं है और वैसे भी पक्का भी नहीं है कि ये शादी होगी, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे खोज थी वो चीज़ मुझे मिल चुकी है और वैसे भी मैं अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। तो ये दूसरी बीवी वाला ख़्याल तो मैंने दिल से ही निकाल दिया है, क्योंकि शादी तो नहीं होगी और अगर शादी होगी भी तो मेरी और मेरी पहली बीवी की ही होगी, क्योंकि दोबारा निकाह करने में कोई हर्ज तो नहीं है। ये सब कुछ वो आयत को देखकर कह रहा था और यही बात माविया को नागवार गुजर रही थी। आयत तो उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके अपनी नज़रें झुका चुकी थी। माविया ने आयत का हाथ ज़ोर से पकड़ा और शाजिम को देखकर कहने लगा, सही कहा, मोहब्बत की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो ना, मेरे दिल में आयत का जो मकाम है वो कोई नहीं ले सकती और आयत सिर्फ माविया की है। अगर किसी ने भी आयत को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो फिर मैं। वो अपने अल्फाज मुकम्मल करते हुए रुक गया, मगर उसके अल्फाज में वाज़िह तौर पे धमकी थी जो शाजिम चौधरी समझ गया था। शाजिम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। जो चीज़ जिसकी है उसी के पास अच्छी लगती है, किसी और के पास नहीं सूट करती। तुम बेफिक्र रहो, जो मेरा है वो मुझे मिल के रहेगा। वो दोनों ही लफ्ज़ों में खुद से बातें कर रहे थे। आयत को उनका मतलब नहीं समझ पा रही थी,
مگر وہاں پہ بیٹھے سارے لوگ بخوبی سب کچھ سمجھ سکتے تھے۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، کیونکہ شاذم چودھری نے عزم کر لیا تھا کہ وہ آیت کو اپنا بنا کے رہے گا، اور دوسری طرف معاویہ شاہ نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی بھی ان دونوں کے رشتے کے درمیان آیا تو اسے اس دنیا سے رخصت کر دے گا۔ اس محبت کی جنگ میں کس کی جیت ہونی تھی یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا، مگر تباہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا، یہ بات پکی تھی۔ نو، کیا ایسا کچھ ہے جو مجھے شاذم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور مجھے پتہ نہیں ہے؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے اپنے آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی، ہمیں کبھی اس پہ شک ہی نہیں ہوا، اس لیے ہم نے اس کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں کروایا۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا تو معاویہ کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ ذرا اپنی لسٹ بتاؤ، جن لوگوں کو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اس دنیا میں، اب مجھے لگتا ہے ان کا وقت آ گیا ہے اس دنیا سے جانے کا۔ اور ذرا شاذم چودھری کے بارے میں بھی پتہ لگاؤ، اگر اس کو بھی بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے تو اس کا بھی وقت اس دنیا سے جانے کا بہت قریب ہے۔ کل تک مجھے سب کی خبر مل جانی چاہیے، اور شاذم چودھری کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے پتہ ہونی چاہیے۔ آئی تمہیں سمجھ؟ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بھی گھبراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر باہر کی جانب جا چکا تھا۔ کچھ تو ہے۔ شاذم چودھری کی نظروں میں آج اس نے بہت کچھ دیکھا تھا، اور اگر جو وہ سمجھ رہا تھا یہ سچ ہے تو پھر شاذم تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھے یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ آیت کپڑے چینج کر کے اب بیڈ پر بیٹھ کر تصویریں دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور معاویہ کے ساتھ اس کی تصویریں پیاری آئی تھیں۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ آخر اس کا معاویہ چند دنوں بعد مکمل اس کا ہونے والا تھا، اور یہی بات اسے خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسے خانزادہ لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ آیت نے سب لڑکیوں سے مل کر بہت باتیں کی تھیں، مگر ان سے بات کرتے ہوئے آیت کو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ان سے پہلی بار مل رہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں، مگر آیت کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان لوگوں سے اس کا گہرا تعلق رکھتی ہے، مگر ایسا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر اس کا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت اچھے لوگ تھے، اور دل کے بھی بہت اچھے تھے، یہ بات وہ سمجھ گئی تھی۔ اور اب اس کا ارادہ ان تصویروں کو ایڈٹ کر کے ویڈیو بنانے کا تھا، اس لیے وہ اپنے کام میں جڑ گئی تھی۔ شاذم، مجھے سچ بتاؤ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ خانزادہ ایوب گرجتے ہوئے شاذم سے پوچھ رہے تھے، جو خود بھی پریشان لگ رہا تھا، مگر ان کو کیا جواب دیتا۔ گھر آتے ہی سب کے حال دیکھنے والے تھے۔ منان کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا جس طریقے سے آیت کے ساتھ کھڑا تھا، آیت کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، آیت کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ حال تو شاذم کا بھی یہی تھا، مگر سوائے صبر کے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے خود کچھ وقت پہلے اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے اس طریقے سے مل رہی تھی جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہ ہو، اور پھر آج آپ لوگوں کو دیکھ کر بھی اس کا یہی رد عمل تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر اس کو ہو کیا گیا ہے، مگر میں اچھے سے جانتا ہوں وہ ہماری آیت ہے، اور کچھ ہے جو غلط ہوا ہے۔ بلا شبہ دکھنے میں سب کچھ صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے، اور معاویہ شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ جب تک ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا ہر قدم غلط ہی ثابت ہوگا۔ لیکن بھائی، اگر ہماری سوچنے تک ان کی شادی ہو گئی تو؟ تمنا پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی تو شاذم ایک پل کے لیے ٹھٹکا، اور پھر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ آیت میری ہے، میں جانتا ہوں میں نے ماضی میں بہت چیزیں نظر انداز کیں، جہاں مجھے اس کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں میں خاموش رہا، میں حویلی والوں کے دباؤ میں آ گیا، مگر اب بس، آیت صرف میری ہے، اور آیت کے لیے میں معاویہ شاہ تو کیا پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، آیت صحیح سلامت واپس ہمارے پاس آ جائے گی، مگر ہمیں سب سے پہلے حقیقت معلوم کرنی ہوگی، اور اس کے لیے میں نے کچھ سوچا ہے۔ آخر شاذم بھی کوئی بیوقوف انسان تو تھا نہیں، آخر وہ بھی ایک پکا کھلاڑی تھا، اور اب جب کھیل کا وقت آیا تو وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اپنا منصوبہ جب سب لوگوں کو بتایا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی آیت واپس آنے والی ہے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا تو پھر شاذم بھی مسکرایا۔ اسے واپس آنا ہی ہے، اس نے سرگوشی والے انداز میں کہا، مگر دل میں وہ پختہ یقین تھا اسے اس بات کو سچ ثابت کر کے دکھائے گا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟
اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں دے دیتی ہوں۔ میرت جو کافی دیر سے رو رہی تھی اور پھر پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی، وہاں پر ہی شاویز کو آتا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ شاویز نے اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ لی تھیں اور پھر اس سے وجہ پوچھنے لگا، مگر میرب نے بس اتنا کہہ دیا کہ دل کر رہا تھا۔ شاویز کچھ نہ بولا اور وہیں کھڑا رہا۔ پھر میرب اپنے لیے چائے بنانے لگی تو پھر وہ شاویز سے پوچھنے لگی۔ اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور باہر لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ میرب نے 2 کپ چائے بنائے اور اسے دینے کے لیے باہر جانے لگی۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ میرب نے گلا کھنکھارا اور ایک چائے کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اپنا کپ جیسے ہی واپس لے جانے لگی، شاویز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ یہاں پر بیٹھ سکتی ہیں۔ میرب نے جھٹکے سے مڑ کر شاویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میرب کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی اور پھر ہچکچاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ شاویز نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور پھر میرب کو دیکھنے لگا۔ وہ تھوڑی کنفیوز نظر آ رہی تھی، مگر پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے چائے پینے لگی۔ اگلے ہی پل اس کی چائے گرنے کو آ گئی تھی جب شاویز کی آواز اس کے کانوں تک آئی۔ آپ کو محبت کا پتہ ہے؟ میرب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ جو محبت اس نے اپنے دل میں دبائی ہوئی ہے وہ شاویز نے دیکھ لی ہے۔ وہ بہت غور سے شاویز کو دیکھ رہی تھی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی کہ محبت کا پتہ ہونا یا نہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، محبت کا ہو جانا معنی رکھتا ہے۔ محبت تو ایک احساس ہے، کسی کے لیے خوشی بنتا ہے تو کسی کے لیے عذاب، کسی کے مقدر میں مکمل محبت آتی ہے تو کسی کو یک طرفہ ملتی ہے، اور جسے مل جائے اسے زندگی بھر کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور جسے نہ ملے اسے زندگی بھر کا درد۔ لگتا ہے محبت کو بہت قریب سے آپ نے محسوس کیا ہے۔ شاویز کے اچانک سوال پر پہلے تو حیران ہوئی، پھر زخمی سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی زخمی تھی یہ چیز اس کے چہرے سے واضح طور پر پتہ چل سکتی تھی۔ ضروری نہیں ہے محبت کے ہو جانے کے بعد ہی محبت کا پتہ ہو، انسان کو ایسے بھی محبت کا پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور محبت انسان کو سب چیزیں بھلوا دیتی ہے۔ محبت میں تو انسان بس محبوب کو یاد رکھتا ہے، اسے دنیا کی کہاں فکر ہوتی ہے، اور ایسی محبت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور اتنا تو میں سمجھ گئی ہوں کہ ایسی قسمت میری نہیں۔ وہ اسی طریقے سے چائے پر نظریں جمائے بولے جا رہی تھی۔ شاویز نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا اور پھر خود کہنا شروع ہوا۔ اکثر انسان خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، مگر آخر میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہی ہے، پتہ ہے اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جب ایک انسان زندگی بھر خود کو بدقسمت سمجھے اور آخر میں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب نکل آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کی باتوں سے میرب کو سکون مل رہا تھا، گویا اس کا دل ہلکا ہو رہا تھا۔ آگے کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو بس میرے بھائی کا انتظار ہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، میں نے انہیں آخری بار چند سال پہلے دیکھا تھا۔ اب تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور پھر ان کے آ جانے کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی اپنے گھر۔ پڑھائی تو ویسے بھی میں نے کر لی ہے، آگے کا ارادہ ہے کوئی جاب کروں گی، کیونکہ وہاں پر اکیلے میں وہ گھر کاٹنے کو دوڑے گا۔ اس گھر میں بہت ساری یادیں ہیں، میری بہت ساری یادیں ہیں، بابا کی بہت ساری یادیں ہیں، آیت کی بہت ساری یادیں ہیں، امی کی بہت ساری یادیں ہیں، اور منان۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تھی، اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا، مگر مشکل کے ساتھ اس نے اپنے لفظ ادا کیے۔ منان کی بھی بہت ساری یادیں ہیں، کیونکہ وہ تو یہیں پر ہی رہے گا، تو اس لیے۔ اور انشاءاللہ آیت کے واپس آ جانے کے بعد وہ بھی شاذم بھائی کے ساتھ رہے گی، تو پھر میں اور ذیشان بھائی رہ جائیں گے گھر میں، بس اس لیے۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو کرتے ہوئے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب شاویز دوبارہ بول اٹھا۔ اگر محبت ہو جائے اور وہ آپ کو نہ ملے تو آپ اس کو چھین کیوں نہیں لیتے؟ اور میرب نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ آج وہ پراسرار باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ محبت اگر چھیننے سے مل جاتی تو آدھی دنیا محبت کو ایسے ہی حاصل کر لیتی، مگر محبت جن سے چھینی جاتی ہے، محبوب کے دل میں وہ انسان زندگی بھر زندہ رہتا ہے۔ محبوب کا جسم تو مل جاتا ہے، مگر اس کی روح اس انسان کے پاس ہوتی ہے جس سے ہم نے اسے چھینا ہے۔
تو بھلا اس انسان کا کیا فائدہ جس کی روح ہمارے لیے نہیں ہے، جس کا دل ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اس انسان کو دل میں بسا کے زندگی بھر اس چیز کا ماتم منائے گا کہ وہ انسان اسے الگ کیوں ہوا، اور ہم زندگی بھر اپنی محبت کو حاصل کر کے بھی لا حاصل رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ہو کر بھی ہمارا نہیں ہوتا، اس لیے چھیننے والی بات تو یہاں پہ آتی ہی نہیں ہے۔ اس نے اتنی گہرائی سے سمجھایا تھا کہ شاویز اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہاں، مگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی تو اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرب کے چہرے پر مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس نے شاویز کو دیکھتے ہوئے کہا تو شاویز پہلے نظریں ادھر ادھر گھمانے لگا اور پھر اتنا ہی بولا، ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اگر میں اسے اپنے دل کی بات بتاؤں گا تو پھر وہ کیا کہے گی، اس لیے ابھی میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کیا کہوں، پتہ نہیں وہ مجھے قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے بادل آنے لگ گئے تھے۔ اب آپ جیسے انسان کو کون انکار کر سکتی ہے، اور ویسے بھی آپ جیسے انسان قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ لڑکی بہت خوش قسمت ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ آپ اپنے دل کی بات بغیر ڈرے اسے بتا دیں، وہ آپ کو ہرگز انکار نہیں کرے گی۔ شاویز نے صحیح سوچا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ میرب سے بات کرے گا تو اس کے سارے شک و شبہات دور ہو سکتے ہیں، اور اب ایسا ہی ہو گیا تھا۔ میرب اسے مزید دیکھتی رہی۔ کیا آپ کو میرے بارے میں پہلے پتا تھا؟ شاویز کو پتہ نہیں کیا سننا تھا۔ میرب نے ہلکی سی سانس خارج کی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ ہاں بھی اور نہ بھی۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ دوسرے گاؤں کا سردار جس کا نام شاویز خانزادہ ہے وہ بہت رحم دل اور ایک اچھا انسان ہے، وہ لوگوں کے ساتھ غلط ہونے نہیں دیتا، بلکہ غلط لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ جب آیت کو ونی کیا گیا تب میرے دل میں ایک بار یہ خیال ضرور آیا تھا کہ اگر چودھریوں کے بجائے سامنے آپ لوگ ہوتے تو کبھی یہ فیصلہ نہ ہونے دیتے، اور پھر مجھے اس گاؤں والوں پر بھی رشک آ رہا تھا جن کے سردار اتنے اچھے ہیں۔ کاش ہمارے سردار ہوتے تو آیت آج ہمارے ساتھ ہوتی، مگر ہر چیز کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں پتہ چل گیا کہ میرب اور آیت آپ کے رشتہ دار نکلے، اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں، اور آپ لوگوں کو دیکھنے کی خواہش دل میں ضرور تھی جو شاید اسی طریقے سے قبول ہونی تھی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر ہاں، میری دعا قبول ہو گئی۔ آج شاویز خانزادہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی شاید میرے لیے کچھ نہیں ہوگی۔ اور شاویز کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس کے چہرے پر چمک آ چکی تھی۔ میرب نے چائے کا کپ دیکھا جو ختم ہو چکا تھا، وہ دونوں کپ لے کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے شاویز مسکراتا رہ گیا۔ صحیح کہا، وہ خوش قسمت ہوگی جو میری بیوی ہوگی، اگر شاید اس سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں گا کہ مجھے اس جیسی بیوی ملی۔ اب بس یہ دعا ہے کہ وہ مان جائے، اور بہت جلد پورے حویلی کو اس خوش قسمت لڑکی سے ملواؤں گا۔ وہ خیالوں میں سوچتے ہوئے خود ہی مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت گہری تھی، جیسے وہ بہت قیمتی چیز بہت جلد حاصل کرنے والا ہو۔ شاہ زیب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے انوشے کو روتے ہوئے پایا۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف آیا تھا، مگر وہ ٹیشو کا ڈبہ ختم کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ ارے مجھے بتا بھی دو۔ وہ واقعی میں بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر انوشے کو کہاں فکر تھی؟ اس نے تو گویا قسم کھا لی تھی کہ آج وہ 2 ٹیشو کے ڈبے ختم کر کے رہے گی۔ ابھی وہ اگلا ٹیشو نکالنے ہی والی تھی جب شاویز نے ٹیشو کا ڈبہ دور پھینکا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انوشے نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے قریب آنے لگی۔ ارے تھوڑا سا رک جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، آخر لوگ کیا سوچیں گے؟ انوشے اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، گویا کچھ محسوس کرنا چاہتا ہو، مگر یک دم انوشے اس کے قریب گئی اور اس کے کندھے سے شال کھینچی اور اس شال سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ جو ابھی کچھ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا یک دم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آنکھیں پھاڑ کر سامنے اپنی محبوب جان بیوی کو دیکھتا رہا۔ شاہ، وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں رو رہی ہوں۔ شاہ زیب جو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات پر آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ میری جان، اللہ نے مجھے 2 بٹنوں جیسی آنکھیں دی ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں تم رو رہی ہو، مگر وجہ تو بتاؤ۔ انوشے پھر سے بولتے بولتے رونا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، آج یہ حویلی سیلاب سے ضرور ڈوبنے والی ہے،
مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھے جا رہا تھا اور وہ اس کی شال سے ناک صاف کرتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولنے لگی۔ میری دوست، وہ میری دوست ہے نا؟ ہاں ہاں وہ والی۔ مگر کون سی والی؟ شاہ زیب اس کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ آپ کو بڑا میری دوستوں کے نام یاد ہیں؟ ارے نہیں یار، تبھی تو پوچھ رہا ہوں کون سی والی؟ جو بھی ہے میں نام نہیں بتاؤں گی، بس میری بات سنیں۔ اچھا سناؤ۔ میں نے اپنے کان دیکھو کتنے زیادہ کھول دیے ہیں تمہارے لیے، اب جلدی سے بولو اور بات میرے کانوں تک پہنچاؤ۔ شاباش۔ شاہ زیب اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ میری دوست نے اور اس کے شوہر نے، ان دونوں نے کیا کیا؟ دونوں نے اب بتا بھی دو۔ وہ الجھن کا شکار ہوا تھا۔ ان دونوں نے محبت کی طلاق لے لی اور شاویز بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ محبت میں شادی تو سنی تھی، یہ محبت میں طلاق کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ ہاں ان دونوں کو تھی، اور اب تو شاہ زیب بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ آخر اس کو بھی تو پتہ چلے کہ یہ کون سی محبت میں طلاق ہے۔ لڑکی کو لگ رہا تھا وہ جلدی مر جائے گی اور لڑکے کو لگ رہا تھا وہ جلدی مر جائے گا، اور ان دونوں میں محبت بہت تھی۔ ان لوگوں نے سوچا اگر پہلے میں مر گیا تو یہ مر جائے گی، اگر میں مر گئی تو یہ مر جائے گا، اور اگر ہم دونوں مزید ساتھ رہے تو ہماری محبت اور بڑھ جائے گی۔ تو بس ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے دونوں نے طلاق لے لی اور وہ دونوں الگ ہو چکے ہیں۔ انوشا اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ رونے لگی اور شاہ زیب تو ہکا بکا صرف اس کی بات سن رہا تھا، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے انوشا کو بولنے لگا۔ میری جان، تم ان دونوں تک میرا ایک پیغام پہنچاؤ گی؟ انوشا نے روتے ہوئے آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کو بولو شہر میں ایک جگہ ہے، یہ دونوں اس جگہ پہ جائیں۔ وہ جگہ ان دونوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور میں پورا یقین تمہیں دلا دیتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے لوگ بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کا ٹھکانہ وہیں ہے۔ انوشا نے خوشی کے ساتھ اس سے جگہ کا پوچھا تو پھر بولنا شروع ہوا۔ ان کو بولو اس جگہ پر پہنچ کر 2 گلیاں چھوڑ کے سیدھا جائیں، اور سیدھا جاتے ہی سامنے ایک پاگل خانہ ہے، وہاں پہ چپ چاپ جا کر ایڈمٹ ہو جائیں، کیونکہ ایسے لوگ دنیا کے لیے بھی نقصان دہ بنتے ہیں۔ پاگل ہیں دونوں کیا؟ طلاق لے لی مطلب دور فٹے منہ، اور تم ان دونوں کے لیے رو رہی ہو؟ ارے مجھے تو ان کا ایڈریس بتاؤ، میں خود پکڑ کر اس جگہ پہ ان کو پھینکاؤں گا۔ خدا کا خوف نہیں ہے دونوں کو، بے وقوف نہ ہو، بے وقوف والی باتیں کر رہے ہیں۔ میری اتنی خوبصورت پیاری لاڈلی بیٹیوں جیسی بیوی کو رلا رہے ہیں۔ ملنے دو ذرا۔ دونوں کو گاڑی میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا، بلکہ جانوروں کو اٹھانے والی گاڑی ہے نا، اس میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ عقل نام کی تو دونوں میں چیز نہیں ہے، تو یہ لوگ اسی گاڑی کے حقدار ہیں۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ ارے میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو نا تمہارے اتنے گلابی گلابی گال ہیں۔ کتنے ہیں؟ کیا مطلب؟ ارے میرا مطلب 2۔ ان پاگلوں کی بات سن کے میں بھی پاگل ہو چکا ہوں۔ تو دیکھو تمہارے اس گلابی گالوں پر آنسو جھیل کی طرح نیچے گر رہے ہیں۔ اب اپنے خوبصورت گالوں پہ کیوں ظلم کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی تمہارے پاس اتنا ہینڈسم، اتنا محبت کرنے والا شوہر موجود ہے، تو تم اپنے شوہر پہ دھیان دو۔ ان ایرے گہرے نتھو گہرے کے واقعات پہ کیوں غور کر رہی ہو؟ وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ کر بول رہا تھا۔ شاہ، وہ دونوں الگ ہو گئے، وہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تھی تو میں نے اسٹیٹس لگایا تھا، #بیوٹیفل کپل، #کپل گول، لور فار ایور۔ اور اب آپ بتائیں ذرا، ان لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں تو لوگ کیا سوچیں گے؟ شاہ زیب کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے دیوار پر اپنا سر دے مارے۔ اتنا تو ان لوگوں کو بھی دکھ نہیں ہوگا جتنا یہ دکھ لے کر بیٹھی تھی، اور اس کو فکر بھی اپنے اسٹیٹس کی تھی۔ واہ، بیوی ملی بھی تو کتنی بھولی ملی۔ وہ تو سوچتا ہی رہ گیا۔ اچھا میری بات سنو، چلو باہر کچھ کھانے چلتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا تھا، ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا جب انوشا یکدم اٹھی اور آگے کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انوشا نے منہ بنایا اور اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ باہر کھانے کو جا رہے ہیں، اس لیے بس تیار ہونے جا رہی ہوں۔ اور شاہ زیب اسے دیکھتا رہ گیا۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رو کر پورے شاہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اب یکدم خوش ہو گئی۔ تمہیں اپنے دوست کی فکر نہیں تھی؟ اس نے پوچھا تو انوشے کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ ارے دفع کریں، بے وقوف لوگ ہیں، محبت میں طلاق تھوڑی ہوتی ہے، دونوں سچ میں پاگل کھانے کے ہی حقدار ہیں۔ میں تیار ہو کے آتی ہوں، باہر چلتے ہیں، اور خبردار فضول چیزیں آپ نے سوچی ہیں میرے بارے میں سوچیں، صرف میرے بارے میں۔ وہ شاہ کو ہکا بکا اور شاہ اسے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ، اتنا جلدی تو گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنا یہ اپنے موڈ بدلتی ہے، وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ منان، میں باہر نہیں جاؤں گی، میرا چہرہ دیکھیں، سب لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں اور واپس آ جائیے گا۔ منان بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور تمنا کو نیچے چلنے کا کہہ رہا تھا، مگر تمنا صاف طور پر منع کر چکی تھی۔ پتہ نہیں اس میک اپ والی نے کیسا میک اپ کر دیا، میرے منہ پہ دیکھے نا دانے ہو گئے ہیں، اور میں ایسے نیچے نہیں جا سکتی، آپ جائیں۔ منان اس کے قریب آیا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ ایک کام کرو، کالی تھیلی لو اور اپنے منہ پہ چڑھا لو اور نیچے آ جاؤ۔ اور تمنا منہ بناتی رہ گئی۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ میری سانس رک جائے اور میں مر جاؤں، نہیں آپ تو یہیں چاہتے ہیں نا؟ نہیں، تنگ کرنے والے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے۔ منان کی زبان پھسلی تو تمنا اسے گھورتی رہ گئی۔ او، یعنی آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے، جا کے مجھے دوائی لا دے، میں کھا کے مر جاتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، گویا کہنا چاہتی ہو دوائی لا کے دو۔ تمہارے لیے چوہے مار کی دوائی کافی ہے، اور اس وقت گھر میں وہی موجود ہوگی، چل جائے گی۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ صبر، میں جا کر سب کو بتاتی ہوں۔ وہ دروازہ کھول کے باہر کی طرف نکل گئی۔ منان پیچھے مسکراتا رہ گیا۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ نیچے نہیں جائے گی، اور ابھی خود نیچے جا رہی تھی۔ ہائے، جس تمنا کی اس نے تمنا کی تھی وہ تمنا اسے مل گئی تھی، مگر اس کی تمنا تھی کہ اس کے اندر دماغ بھی ہو، مگر یہ تمنا تمنا ہی رہ گئی، اور پھر خود پہ ہی مسکرانے لگا۔ ہائے، یہ کتنی بار تمنا ہو گیا، مجھے تو شاعر ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیسے انجینئر بن گیا، غلط ہو گیا، مگر کوئی بات نہیں، غلطی سدھاری جا سکتی ہے، بہت جلد سدھار لوں گا، ابھی تو یہاں سے نکلوں۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اب نیچے کی جانب جا چکا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو میرے بھائی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، تم بتاؤ؟ یار عالیان، میں نے کچھ سوچا ہے، اگر تم برا نہ مانو تو میں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ، مجھے کیوں برا لگے گا؟ منان نے عالیان کو فون کیا تھا۔ عالیان نے جب اجازت دی تو کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر بولنا شروع ہوا۔ یار تم تو جانتے ہو ہمارے رشتہ دار ہیں شاذم بھائی، ان کی شادی ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، شاذم جو شادی میں آئے ہوئے تھے، ہاں وہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ تمہارے بھائی معاویہ اور آیت کی شادی بھی یہیں پر ہی کی جائے، مطلب ایک ساتھ کی جائے تو کتنا اچھا ہوگا، ویسے بھی گاؤں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے ہوتی ہیں، اور آیت نے شاید کہا بھی تھا کہ اسے گاؤں کی شادیاں زیادہ پسند ہیں، تو میں سوچ رہا تھا اگر یہاں پر ہی ایک ساتھ شادی ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، اس لیے اگر تم بات کرو لو اپنے بھائی سے تو ان کو کہہ دو کہ وہ یہاں پر ہماری حویلی آ جائیں، پھر یہیں پر ہی شادی ہو جائے، تو پھر دیکھو میں نے صرف اس لیے کہا کہ تمہاری فیملی میں تمہارے بھائی اور بھابھی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہارے بھائی اور بھابھی کے لیے وہ بہت بڑا دن ہوگا، تو میں چاہتا ہوں یہ دن یادگار بن جائے، اس لیے عالیان سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ایک طریقے سے وہ صحیح بھی کہہ رہا تھا، آخر ان کی فیملی میں معاویہ اور آیت کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے بھائی کی شادی یادگار بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے بھائی سے بات کرنے کا کہہ دیا۔ اب اس کا ارادہ معاویہ کو منانے کا تھا۔ منان نے جیسے ہی فون رکھا ایک سکون کی سانس خارج کی تھی، اور پھر اسے آگے کا کام کرنا تھا۔